السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو زبان کی تیسری کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 35۔ پارٹ کا نام ہے معاش۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کمانا اور معاش پیدا کرنا بھی انسان کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کمانا اور معاش پیدا کرنا بھی انسان کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے، اور باوجود طاقت و قدرت کے دوسروں کا محتاج بننا ایک گناہ ہے۔ طاقت و قدرت کے دوسروں کا محتاج بننا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ معاش پیدا کرنے کے لیے پیسہ اختیار کرے۔ نمبر 2، وہ پیسے جن سے معاش حاصل ہوتی ہے، وہ پیسے جن سے معاش پیدا ہوتی ہے بعض ضروری ہیں، جیسے زراعت، تجارت، کان کھودنا، آہنگری، نجاری وغیرہ۔ بعض ضروری ہیں جیسے زراعت، تجارت، کان کھودنا، آہنگری، نجاری وغیرہ، کیونکہ ان پیسوں کے ذریعے انسانوں میں تہذیب پھیلتی اور ان کی زندگی راحت و آرام سے بسر ہوتی ہے۔ نمبر 3، بعض پیسے غیر ضروری ہیں جیسے زرگری، بازیگری، نقالی، مسخرہ وغیرہ۔ بعض پیسے غیر ضروری ہیں جیسے زرگری، بازیگری، نقالی، مسخرہ وغیرہ، کیونکہ یہ پیسے صرف عیش و نشاط کے لیے ہیں۔ جن زندگی کی ضرورت ان پیسوں پر منحصر نہیں۔ بعض پیسے بالکل مصلحت کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا کرنے والا نہ خود معاش پیدا کرتا ہے، نہ اوروں کو مدد دیتا ہے۔ جیسے قمار بازی، جھوٹی گواہی، چوری قزاقی وغیرہ۔ نمبر 4، اعلیٰ پیسے وہ سمجھے جاتے ہیں جو نادانی و شجاعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعلیٰ پیسے وہ سمجھے جاتے ہیں جو دانائی اور شجاعت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے انتظام، عدالت، تعلیم، طب، حساب کتاب، مشاہت، سپاہہ گیری وغیرہ۔
ادنا پیسے وہ ہیں جو صرف جسمانی طاقت پر موقوف ہیں۔ ادنا پیسے وہ ہیں جو صرف جسمانی طاقت پر موقوف ہیں، جیسے بوجھ ڈھونا، لکڑیاں چیرنا، مٹی کھودنا وغیرہ۔ جیسے بوجھ ڈھونا، لکڑیاں کاٹنا، مٹی کھودنا وغیرہ۔ کمرو پیسے وہ ہیں جن کے کرنے سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے۔ کمرو پیسے وہ ہیں جن کے کرنے سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، جیسے خاکروی وغیرہ۔ نمبر 5، جو لوگ اعلیٰ درجے کی لیاقت حاصل کرتے ہیں وہی اعلیٰ پیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ جو کم لیاقت ہوتی ہے ان کو مجبوراً کوئی ادنا پیسہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جو صرف آدمی ہیں وہ جائز پیسے کو اختیار کرتے ہیں، خواہ ادنا ہو خواہ اعلیٰ، وہی نیک ماس کہلاتے ہیں۔ جو لوگ پاجی کمینے ہیں وہ ناجائز پیسے کرتے ہیں، جیسے چوری جوا وغیرہ۔ وہی بدمعاش کہلاتے ہیں۔ انسان کو لازم ہے کہ جائز پیسے اختیار کرے اور جو پیسہ اختیار کرے اس میں کامل ہونے اور استاد بننے کی کوشش کرے، کیونکہ ناقص اور بے ہنر آدمی کی محنت بہت ضائع ہوتی ہے۔ وہ بہت سا وقت کھو کر تھوڑا کماتا ہے۔ کامل اور ہنرمند آدمی تھوڑا وقت میں زیادہ اجرت پاتا ہے۔ کامل اور ہنرمند آدمی تھوڑے وقت میں زیادہ اجرت پاتا ہے۔ کوئی پیسہ ہو زراعت یا تجارت یا کہ علم، چاہیے انسان کو پیدا کرے اس میں کمال۔ کاملوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے، خود کر لو حساب۔ باہنر کا ایک دن اور بے ہنر کا ایک سال۔ نمبر 7، ہر ایک پیسے میں سچائی، راست بازی اور ایمانداری سے نفع حاصل ہوتی ہے۔ دغا، فریب، چالاکی، تراری کا انتظام ہمیشہ نقصان ہے، کیونکہ دنیا میں اکثر کام ایک دوسرے کے اعتبار پر چلتے ہیں، اور جو ایک بار دغا کرتا ہے
اور جو ایک بار دغا کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں رہتا، اس کا اعتبار نہیں رہتا، اور جس کا اعتبار نہیں وہ کھوٹا پیسہ ہے، اور جس کا اعتبار نہیں وہ کھوٹا پیسہ ہے، جو بغیر بٹے کے ہرگز نہ چلے گا، جو بغیر بٹے کے ہرگز نہ چلے گا، یا کاٹ کی ہنڈیاں یا کاغذ کی ناؤ ہے، یا کاٹ کی ہنڈیاں یا کاغذ کی ناؤ ہے، جو ایک بار کے سوائے کام نہ دے گی، جو ایک بار کے سوائے کام نہ دے گی، جو شخص اپنے نفع کے واسطے دوسرے کو خسارہ دیتا ہے، جو شخص اپنے نفع کے واسطے دوسروں کو خسارہ دیتا ہے، حقیقت میں خود خسارہ پاتا ہے، حقیقت میں خود خسارہ پاتا ہے۔ نمبر 8، کاریگروں کو چاہیے کہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی نیت سے کھوٹی چیزیں نہ بنائے۔ کاریگروں کو چاہیے کہ لوگوں کو کھوٹے میں ڈالنے کی نیت سے کھوٹی چیزیں نہ بنائے۔ ناظروں کا فرض ہے کہ اپنے مال کی جھوٹی تعریف نہ کرے۔ ناظروں کو فرض ہے کہ اپنے مال کی جھوٹی تعریف نہ کرے، جو عیب و نقص ان کو معلوم ہو، خریدار کو جتا دیں۔ کم تولنا، کم ناپنا، فریب دینے کی غرض سے چیزوں میں آمیزش کرنا سخت گناہ ہے۔ کم تولنا، کم ناپنا، فریب دینا کی غرض سے چیزوں میں آمیزش کرنا سخت گناہ ہے۔ خریدار کو لازم ہے کہ سودے کی دیکھ بھال ہوشیاری سے کرے۔ خریدار کو لازم ہے کہ خود کی دیکھ بھال یا ہوشیاری سے کرے۔ نرخ کے چکانے میں اس کو حضرت کرنے کا اختیار ہے، مگر جو ٹھہر گیا ہے اس سے زیادہ چاہنا، داموں میں کمی کرنا یا کھوٹے دام دینا یا بیچنے والے کو دھمکانا نہایت کمینہ پن ہے۔ کہ سود کی دیکھ بھال ہو ہمیشہ کر لے، نرخ کے چکانے میں اس کو حضرت کرنے کا اختیار ہے، مگر جو ٹھہر گیا ہے اس سے زیادہ چاہنا یا داموں میں کمی کرنا، کھوٹے دام دینا یا بیچنے والے کو دھمکانا نہایت کمینہ پن ہے۔ راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، کوئی رہرو آج تک اس راہ میں بھٹکا نہیں، کوئی رہرو آج تک اس میں بھٹکا نہیں۔